الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بھائیوں جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس ٹاپک کا عنوان ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان کیسے، کیونکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو ہم اس چیز پہ ریسرچ کریں گے کہ اللہ پر صحیح ایمان کس طریقے اللہ کے حضور قابل قبول ہوگا، اور اللہ پاک اس ایمان کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے آج ہم مولانا اسحاق اور عالم علامہ جاوید غامدی صاحب سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے، اور آپ کو اس کی وضاحت ہوگی کہ اللہ پر صحیح ایمان کس طریقے ہم اپنے اندر انسٹال کر سکتے ہیں یا اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہم کسی دھوکے میں ہوں کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ صحیح ایمان نہ ہو۔ اس کی وضاحت کے لیے آؤ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا۔ میں کوئی عاجز اور بے بس ہوں کہ مددگار کی مجھے ضرورت ہو؟ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا، مینجمنٹ بھی اس کی ہے۔ تو یہ تکوینی شرک کی بھی جڑ کاٹی، اور اس تکوینی شرک کے یہ مظاہرہ کہ جس کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے وہ میری دعائیں سنتا، میری فریادیں سنتا، ظاہر بات ہے اس کے نام پر پھر نظریں نیازیں دیتا، چڑھاوے دیتا، جیسے اللہ نے اپنے لیے رکھا نا کہ میرے نام پر قربانیاں دو، بالکل اس کی کاپی کی کہ اللہ کے مقابلے میں وہاں بیت اللہ میں اور مینا میں جانور جاتے تھے، انہوں نے درباروں پر لے جانا شروع کر، بکرے جا رہے ہیں، گائیاں جا رہی ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، بالکل اللہ کے ساتھ برابری کی، مساوات کی ہے۔ بلکہ سچ جانے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے بڑھا دیا، میری زکوٰۃ نہ دے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ کبھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی بگڑے گا، یہ نیاز نہ دے، توبہ توبہ، یہ نہیں کرنا ہونی چاہیے۔ ہر مہینے ہمیں جانا ہے، وہاں خالص دودھ دیں گے وہاں داتا دربار میں، یہاں بے شک پانی والا دیں، جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یہاں نہ دیتے نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ظالمو تم نے مجھ سے بھی بڑھا دیا، میرے بندے مجھ سے بھی زیادہ تم نے سمجھا کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو بیت اللہ جس کے حج عمرہ کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا اسی چیز کو قرآن مجید نے توحید کے بیان میں واضح کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف یہ ماننا کافی نہیں ہے کہ وہ میرا اور آپ کا خالق ہے، اس کے ساتھ یہ اذعان بھی ضروری ہے کہ وہی اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ شرک اور مشرکانہ رویے اصلاً اس دوسری چیز سے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہستی کو خلق میں شریک مان لیا جائے، تاہم امر میں شرکت ہی بہت سے مسائل کا باعث بنتی ہے، بنی ہے، اور خاص طور پر پیغمبروں کی امتوں میں بھی شرک اسی دروازے سے داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ثم استوی علی العرش، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا، یعنی یہ دنیا اس کی سلطنت ہے، وہ صرف خالق نہیں بلکہ اس کا بادشاہ بھی ہے، اور جب وہ اس کا بادشاہ ہے تو اس کا نظم اس کے تخت پر بیٹھ کر خود چلا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی وسائط کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بے تعلق نہیں ہوا، بلکہ اپنی دنیا اور اپنی سلطنت کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ امید ہے کہ آپ نے دونوں عالموں کی گفتگو سنی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلق اور امر میں، خلقت میں اور اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
اللہ کے اختیارات میں کسی کو انٹرفیرنس یا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم میں شریک ہو. یہی ہمارا ایمان ہے. اگر خلقت میں اور اللہ کے امر میں ہم نے کسی کو شرکت دے دی تو ہمارا ایمان جو ہے وہ زائل ہو جائے گا میرے بھائی. اس پہ غور کیجئے گا. اللہ کے زمین و آسمان کی بادشاہی میں اللہ پاک نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. وہ وحدہ لا شریک ہے اور بغیر کسی شرکت کے قائم ہے, اور وہ کسی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بے نیاز ذات ہے میرا بھائی. اس کی ڈیمانڈ پر پورا اتریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم آباء و اجداد کی پیروی کرتے جائیں گے, اپنے سابقہ عقائد یا سابقہ فرقوں پہ چلتے جائیں گے, تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت پہ آ جائیں اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اس پہ میرا بھائی غور و فکر کیجئے گا. اللہ حافظ.